بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے۔ اس وقت ٹائم تو 11:15 ہے پاکستان، اور رجب کا چاند الحمدللہ کہہ رہے ہیں نظر آ چکا ہے 14:45 رجب المرجب۔ اس کی دعا بھی ہے اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم اہلہ، یہ بھی اس کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ بھی ہے جی دعا ہے، اور کچھ اس کے حوالے سے کچھ تحریر بھی ہیں، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا ارشاد فرماتے ہیں جی؟ ماہ رجب کی کسی مخصوص تاریخ کے روزے کی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے اس میں لکھتا ہے کہ ماہ رجب کے روزوں کی حقیقت اور فضیلت کے بارے میں۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ذیل میں اس کی تفصیل مطالعہ فرمائیے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، یعنی 4 مبارک مہینے ہیں نا حرمت والے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی تفصیل درج ہے۔ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ سورۃ توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، ترجمہ یہ ہے اس کا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے میں مطابق اس دن سے نافذ چلی جاتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ یہاں ترجمہ ہوا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، ان کو اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے، جس سے ان 4 مہینوں کی تعیین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعد نمبر 1 وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی و شعبان۔ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا جو اس وقت تھی، یعنی یہ ترجمہ حدیث کا، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، یعنی 7 ہے نا، 3 مہینے۔ ذی القعدہ 11واں مہینہ ہے اور 12واں مہینہ ذو الحجہ ہے، اسی کے بعد پہلا مہینہ محرم کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں یعنی 7 ہیں، 2 آخری ہیں اور 1 پہلا ہے، اور چوتھا محرم اور
مہینہ رجب کا ہے بھی اس کے بیچ میں، یعنی صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یعنی 5 مہینوں کا وقفہ ہے۔ رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ حدیث کے مطابق اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کی فضیلت کا نتیجہ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے نا، ثواب تو ہے لیکن گناہ بھی نہ کی جائے نا، ان مہینوں میں، ان مقامات میں گناہوں کا بھی وبال اور گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اس سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ احکام القرآن للجساس، سورہ توبہ آیت نمبر 37 سے 36، معرف القرآن سورہ توبہ آیت نمبر لکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت کا تقاضا کچھ اور آگے لکھتے ہیں۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کی عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے تو روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن دعویٰ کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ سنن ابی داؤد میں سے ہے یہ۔ بعض صحابہ کرام و تابعین نظام سے اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزے رکھنے کا ثبوت ہے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق۔ حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ کیونکہ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں ماہ رجب بھی داخل ہے، اس لیے ان روایات سے ماہ رجب میں بھی روزے رکھنے کی ترغیب معلوم ہو جاتی ہے۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور ماہ رجب میں روزے نہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حاصل کلام کیا ہوا جی؟ ما قبل کی تفصیل سے درج ذیل باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ماہ رجب چونکہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ماہ رجب اشہر الحرم میں سے ہے اور اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کا ثبوت بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین نظام سے بھی ہے۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں، بلکہ روایت سے ثابت ہونے اور حرمت والا مہینے ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت و طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح رہے کہ رجب میں روزے رکھنا
زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ، اس میں ہمیں بہت سی باتیں، خلاصہ کیا ملتا ہے، کسی ایک دن کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، کسی دن رکھ لے کسی دن رکھے، حدیث میں سے 3 دن کسی کے لیے آ رہا ہے کہ 3 دن چھوڑ دو 3 دن رکھو۔ ٹھیک ہے جی، مزید فرماتے ہیں یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزے رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، البتہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں اور نہ ہی معتبر احادیث سے ماہ رجب کے کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، عام طور پہ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہر مہینے، کوئی سال کے 12 مہینے ہوں، ایام 20 جو ہیں، چاند کی 13 14 15، اس کو تو 15 معمول بنا لے، رکھ لے، اور جمعرات کو اور پیر کو بھی روزہ ہے، اس میں کوئی رجب کی یا کسی مہینے کی خاص فضیلت نہیں ہے۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیین الرجب بما ورد فی شہر رجب کے نام سے ایک بہترین کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں انہوں نے ماہ رجب سے متعلق لوگوں میں رائج من گڑت، بے بنیاد اور غیر معتبر روایت اور فضائل کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور مروجہ روایت کی تفصیلی تحقیق فرمائی ہے، جس میں انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ماہ رجب کے کسی بھی دن کے روزے سے متعلق مخصوص فضائل ثابت نہیں، اور لوگوں میں جو فضائل رائج ہیں وہ سب من گڑت اور غیر معتبر ہیں۔ تفصیلات کے لیے مذکورہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہاں اس کتاب سے مختصر عبارت ذکر کی جا رہی ہے۔ لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة۔ اس لیے جو لوگ ماہ رجب کی پہلی، دوسری، تیسری، 27ویں یا کسی اور تاریخ کو روزے کے لیے خاص کر کے اس کے لیے اپنی طرف سے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ واضح غلطی کا شکار ہیں۔ ایسی تمام روایات غیر معتبر اور بے بنیاد ہیں، اس لیے ان روایات کو درست سمجھنا اور ان کی بنیاد پر روزے رکھنا اور ان کو آگے پھیلانا ہرگز درست نہیں ہے۔ ماہ رجب کے روزوں سے متعلق چند اور غلط فہمیاں، یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ بعض روایات سے ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اس پر نکیر بھی فرماتے تھے، تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ممانعت علی الاطلاق نہیں، بلکہ اس صورت میں ہے کہ جب ماہ رجب کے روزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کو لازم سمجھا جائے، یا ماہ رجب کی تعظیم میں غلو، بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے اور اسی نیت سے روزے رکھے جائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم میں حد سے تجاوز کیا جاتا تھا، یا ماہ رجب یا اس کے مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی من گڑت فضیلت بیان کی جائے، یا ان روزوں کو رمضان اور عید کی طرح اہمیت دی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں، اس سے ان غیر شرعی مقاصد، نظریات اور جذبات کی بنیاد پر رجب کے روزے رکھنا ہی ممنوع ہے۔ البتہ اگر مذکورہ خرابیوں سے اجتناب کرتے ہوئے ماہ رجب میں نفلی روزے رکھے جائیں تو وہ درست ہے، بلکہ مستحب ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، المرغوبات من الصیام انواع، اولها صوم المحرم، والثانی صوم رجب، والثالث صوم شعبان، وصوم عاشوراء۔ الفتاوی الہندیہ کے تامسو۔ 27 رجب شب معراج کے روزے کی حقیقت۔ ماہ رجب میں بہت سے لوگ 27 رجب کے روزے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اس کو ہزاری کا روزہ کہتے ہیں، اور اس کے من گڑت فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت معتبر احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے ان غیر معتبر فضائل کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔ البتہ چونکہ یہ 27 تاریخ ماہ رجب کے عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اس لیے ان بے بنیاد اور من گڑت باتوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کو رجب کی ماہ عام تاریخ سمجھتے ہوئے اس دن نفلی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن مثال کے طور پر جمعرات ہے، پیر ہے، تو اس حساب سے وہ اس لیے رکھیں کہ پیر کو، جمعرات کو روزہ آپ سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذیل میں چند فتاوی ملاحظہ فرمائیں۔ ماہ رجب میں تواریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایت وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایت محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے، بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع ہیں۔ فتاوی محمودیہ
جلد نمبر 3 صفحہ 281۔ 27ویں رجب کے بارے میں جو روایت آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں، صحیح اور قابل اعتماد نہیں، لہذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اسے اعتقاد سے رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200۔ یہ اس کے بدتر ہے جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح دین کی بات کرنے کی، سمجھانے کی، اور اللہ تعالیٰ بدعات وغیرہ اور غیر شرعی امور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریباً جو بیان ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادہ نہیں تشریح کی گئی، جو کچھ لکھا ہوا ہے مستند حوالہ جات کے ساتھ اسی کو کوشش کی کہ نقل کیا جائے۔ ایک آدھ کوئی الفاظ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔